آپ حضرات کے سامنے آج مستورات کے تمام مسائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ مستورات کے لیے یہ سننا یہ فرض ہے، لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ لیکن جب بھی کسی عالم کا بیان مستورات سنے تو اس کے چہرے کو نہ دیکھے، موبائل کو الٹا کر کے سنے، چاہے مولانا طارق جمیل صاحب ہو یا میں ہوں یا کوئی بزرگ ہو۔ ہاں، یہ بھی ناراض نہ ہونا۔ آج کل عالمات و حافظات و دیندارات و تبلیغیات مبلغات بس نعت خوانوں کو بھی سنتی ہے، علماء کو بھی سنتی ہے، گناہ ہے، ناراض نہ ہونا۔ ہاں، بد نظری ہے یہ اور ناجائز ہے۔ ہاں، عالم کا بیان سنو تو آڈیو سنو، موبائل کو الٹا کر کے۔ آج کل تبلیغیوں میں، علماء میں، ان کے گھروں میں، باپردہ عورتوں میں یہ مصیبت آ چکی ہے کہ وہ نعت خوانوں کو دیکھتی ہے کہ یہ گناہ نہیں ہے۔ ناراض نہیں ہونا۔ ہاں، اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ بہرحال تو یہ ہمارا کورس ہے، دینی سمر کورس۔ تو یہ چپٹر ہے تو میں نے کہا اس کی ویڈیو بناتا ہوں، اگرچہ آن لائن چالو ہے۔ ہاں، اس میں 23 کتابیں، قرات، تجوید، احادیث، دعائیں، عالمات یہ گھروں میں پڑھا ہے، اور عقیدہ، عبادت، معاشرت، معیشت، اخلاق، اسلامک پولیٹیکل سائنس، کردار، سیرت، حضور کی سیرت صلی اللہ علیہ وسلم، آداب، ایٹیکیٹس، اور یہ سب کچھ آپ کو اس میں پڑھایا جائے گا۔ اس میں 23 کتابیں، عربی گرامر ہے اور عربی زبان ہے، بہت کچھ ہے اس میں۔ تو بہرحال آج جو چپٹر تھا عورت کے حوالے سے، تو میں نے کہا چلو اگر وضو کے دوران یا ویسے دوپٹہ گر جائے یا آدمی ننگا ہو جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ننگا ہونے سے یا دوپٹہ گرنے سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے، یا کپڑے تبدیل کرنے سے۔ نیل پالش اگر عورت لگائے پھر نماز کے لیے اٹھائے تو ٹھیک ہے، لیکن نہ لگاؤ۔ مہندی لگاؤ تو اگر اس سے تہ چڑھ جائے، نیل پالش سے تہ چڑھ جائے، اس سے وضو غسل نہیں ہوتا ہے، تو میری بیٹیوں ہٹایا کرو۔ وائٹ کیمیکل ملتا ہے، اس سے ہٹتا ہے، آرام سے ہٹ جاتا ہے۔ لپسٹک یا تیل یا کریم اگر لگا لو تو وضو ہو جاتا ہے۔ لپسٹک اتنا ہو کہ اتنا تہ چڑھ جائے تو پھر تو نہیں ہوتا، لیکن عام جو تیل کی طرح ہوتا ہے، باریک جو بھی میک اپ کی چیزیں ہیں، تو اس سے تیل، اس سے وضو اور غسل ہو جاتا ہے۔ سمجھ نہیں سمجھ، رنگ چڑھ جاتا ہے صرف۔ اگر عورت مخصوص ایام میں تو وہ ذکر کر سکتی ہے اور تفسیر بھی پڑھا سکتی ہے، لیکن آیت پوری نہ پڑھے، آدھی آیت پڑھے، سانس لے انما دون آیت لیس بآیت نور الانوار۔ سمجھ نہیں سمجھے، نور الانوار، یہ میں نے حوالہ ریفرنس دے دیا۔ تو لانما دون آیت لیس بآیت، اس کو بھی نوٹ فرما لیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ جو عورت نماز نہ پڑھے مخصوص ایام میں، وہ ذکر کر سکتی ہے، درود شریف پڑھ سکتی ہے، تفسیر کی اسٹڈی کر سکتی ہے، بس قرآن نہیں اٹھا سکتی۔ اگر قرآن اٹھائے گی تو کپڑے سے پکڑے گی۔ اگر کوئی معلمہ ہے یا متعلمہ ہے، پڑھنے والی ہے، پڑھانے والی ہے قرآن، تو قرآن کو کپڑے سے پکڑے اور آدھی آیت پڑھے، سانس لے، تو وہ درس و تدریس کا سلسلہ چالو رہے۔ تفسیر تو پڑھا سکتی ہے۔ سمجھ نہیں سمجھے۔ اگر عورت کو مخصوص ایام آ جائیں تو نماز کی قضا نہیں ہے، لیکن روزے کی قضا ہے۔ اگر کوئی خاتون مخصوص ایام میں اور مرد اس کے قریب جائے تو جا سکتا ہے، لیکن ملاپ نہیں کر سکتا ہے، وہ منع ہے۔ قرآن میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ اور اگر کوئی قریب ہوا تو ابن عباس کی روایت کے مطابق رضی اللہ عنہما، وہ صدقہ دے گا، 500 1000 روپے غریب کو دے دے، اللہ سے معافی مانگے۔ اگر خون بند ہو جائے نفاس میں 40 دن سے پہلے، 20 دن کے بعد اکثر بند ہو جاتا ہے، آپریشن میں 2-3 دن کے بعد بند ہو جاتا ہے، نفاس بچہ پیدا ہو جائے، بس غسل کر لے، نہیں تیمم کر لے اور نماز شروع کر لے۔ تو حیض میں اگر سفید پانی آ گیا، یہ شرط ہے، اس کو یقین ہو گیا کہ وہ اب حیض نہیں آئے گا، نفاس نہیں آئے گا، اور سفید پانی آ گیا، تو بس وہ غسل کرے، بیمار ہے تیمم کرے اور نماز شروع کرے، ٹھیک ہے نا۔ عورتیں 40 دن تک لیٹی رہتی ہیں، وہ غلط ہے۔ حضرت اماں جی عائشہ بھی عورتوں کو کہتی تھی، جب وہ پیڈ لاتی تھی اور اماں جی عائشہ کو دکھاتی تھی، تو اماں جی عائشہ فرماتی تھی لا تعجلن حتی ترین القصۃ البیضاء۔ وہی جو میں نے بیان کر دی، یہ اس کا مطلب ہے۔
مخصوص ایام میں عورت آٹا گوندھ سکتی ہے، کھانا بنا سکتی ہے، اور خاوند کے ساتھ بیٹھنا، لیٹنا، کس لینا، یہ سب جائز ہے۔ یہ شرعی مسئلہ ہے تو ہم کو شرمانا نہیں چاہیے۔ دین کا بے شرم جنت میں جائے گا، دنیا کا بے شرم جہنم میں جائے گا، اس میں شرم، یہ قرآن و حدیث میں یہ مسائل ہے۔ تو سب کچھ جائز ہے حالت حیض اور نفاس میں۔ اتقی شعار الدم، یہ حدیث ہے عائشہ سے کہ ملاپ نہ کرو، باقی سب کچھ جائز ہے، سب کچھ کیا ہے، جائز ہے، یہ حدیث ہے۔ اگر عورت نے مینڈیاں بنائی ہوئی ہیں تو اذا بلغ الماء اصول شعرک یکفیک، حضور نے خاتون کو کہا اگر پانی جڑوں تک پہنچ جائے یہ کافی ہے، سارے بال کھولنا لازم نہیں ہے، اس کو نہ چھوڑ دو، کافی ہے۔ عورت مینڈی نہ کھولے۔ عورت کے کپڑے یا دوپٹہ اگر باریک کو بال نظر آ جائے، بدن نظر آ جائے اس میں، تو اس میں نماز نہیں ہوتی۔ عورت تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھائے تو دوپٹے کے اندر یہاں تک اٹھائے، اس پر تفسیری میری کتاب ہے مرد عورت کی نماز میں فرق، اور ہاتھ یہاں رکھیں پردے کی وجہ سے، اس پر بھی میں نے لکھا ہے۔ دلائل چاہیے تو میرے نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ عورت بیٹھ کر نماز پڑھتی ہے، سارے کام کھڑے ہو کر کرتی، طبیعت خراب ہے، نماز نہیں ہوتی۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا لازم ہے، ہاں واجب ہے، فرض ہے۔ جو آدمی ملاپ کر لے یا جنبی ہو تو اس کے بعد منہ ہاتھ دھو کے وہ کھا سکتا ہے، کھانا کھا سکتا ہے۔ رکوع میں پورا ہاتھ عورت پورے بدن کے ساتھ لگائے اور یہاں تک ہاتھ پہنچائے، یہاں تک پورا بدن، اور سجدہ زمین کے ساتھ سمٹ کر اور چمٹ کر کرے، سجدہ زمین کے ساتھ چمٹ کر اور سمٹ کر کرے۔ جو عورت مردوں کی طرح سجدہ کرے وہ بھی ٹھیک ہے، لڑائی جھگڑے مت کرو، ہاں جی۔ مرد الگ الگ، زمین سے الگ، بدن سے الگ الگ سجدہ کرے، ہر عضو زمین سے اور بدن سے الگ الگ ہو، لیکن عورت اس طرح نہ کرے، وہ سمٹ کر اور چمٹ کر سجدہ کرے۔ فإن المرأة في ذلك ليست كالرجل، بچوں کو خاموش کرانے کے لیے نماز اونچی آواز سے کرانا، نماز ٹوٹ جاتی ہے، اس طرح مت کرو، یا کوئی حرکت کرنا۔ بچہ پیشاب کرے جگہ معلوم نہ ہو، جو ظن غالب ہے اس کو دھو لو، نماز ہو جائے گی۔ ہاں کپڑے کس طرح دھونے ہیں عورت نے، توجہ چاہیے۔ کپڑے عورت نے دھونے ہیں کس طرح؟ یہ جو تمام عورتیں کپڑے دھوتی ہیں غلط ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ بالٹی کے اندر کیا ڈالو، پائپ، اور اس کو چالو کرو، تو اس میں غوطے دو، چاہے گندے کپڑے ہیں، پیشاب والے کپڑے ہیں، بچوں کے کپڑے ہیں، شادی شدہ مردوں کے کپڑے ہیں، اس کو غوطہ دو اور جاگ نکالو، غوطہ دو، گویا کہ پانی جاری کے حکم ہے، تو کپڑے صاف ہو جائیں۔ یا کپڑوں کے اوپر جب دھو لو صرف یا صابن سے، تو اب جھاگ نکالنے کے لیے اوپر پائپ رکھو، اور ہم بالٹی کے اندر غوطے دیتے ہیں اس کو بار 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 بار، اور پانی جاری نہیں ہوتا، اس میں پیپ نہیں رکھتے ہیں، اسے کپڑے پاک نہیں ہوتے۔ جنبی آدمی جو ہے، چاہے مرد ہے یا عورت ہے، جنبی یا جس کو حیض ہے، وہ ذکر کر سکتا ہے، کھا پی سکتا ہے منہ ہاتھ دھو کے۔ جنبیہ عورت بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، اور جنبی مرد یا عورت یا حائضہ عورت کے سارے کپڑے پاک ہے، سارا بدن پاک ہے، اور جہاں گند لگے ہوئے صرف وہ ناپاک ہے، چاہے اس کو پسینہ آ جائے یا گیلا ہو جائے، کپڑے سارے ناپاک نہیں ہوتے ہیں، نہ جنبی کے اور نہ جو جس کو حیض آ جائے عورت کو۔ عورت کے لیے اذان نہیں ہے، اور عورت جمعہ اور عیدین اس پر لازم نہیں ہے، اگر جائے تو ٹھیک ہے، جائز ہے۔ عورتوں کی جماعت مکروہ تحریمی ہے۔ عورت نے نماز سکھانی ہے اور عورتوں کو تعلیم کے لیے تو ٹھیک ہے،
صحیح ہے، وہ کرا سکتی ہے، یا اس سے قرآن بھول جائے گا، اور اس سے کیا قرآن بھول جائے گا، تو رمضان میں وہ امامت کرائے گھر کی عورتوں کو، درمیان میں قامت وسطہن درمیان میں کھڑی ہو جائے تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن علاقے کو نہ بلائے۔ صلاۃ تسبیح بھی جماعت سے نہیں ہے، نہ مردوں کی نہ عورتوں کے لیے مکروہ ہے۔ وَكُرِهَ تَحْرِيمًا جَمَاعَةُ النِّسَاءِ وَلَوْ فِي التَّرَاوِيحِ وَلَوْ فَعَلَتْ قَامَتْ وَسْطَهُنَّ، تعلیم کے لیے جائز۔ نفل نماز بغیر عذر کے بیٹھ کے ہو جاتی ہے، نفل نماز آپ کھڑے ہو سکتے ہو اور بیٹھ کے پڑھے تو آدھا ثواب ملے گا۔ عورت کا کفن 22 گز ہے، یاد کرو کتنا گز ہے؟ 22 گز۔ مرد کا کفن 16 گز ہے، مرد کے لیے 3 کپڑے اور عورت کے لیے 5 کپڑے، 22 گز 16 گز۔ ایک دوپٹہ ہے، ایک سینہ بند ہے، ٹھیک ہے نا جی، یہ 2 کا اضافہ ہے۔ مرد عورت کو اور عورت مرد کو دونوں ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، یعنی میاں بیوی فوتگی ہو جائے، لیکن ہاتھ عورت لگا سکتی ہے مرد کو، اور آدمی اپنی بیوی کو بدن پر تو ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے، کپڑے کے اوپر ہاتھ لگا سکتا ہے، اور عورت کی چارپائی کو ہر ایک کندھا دے سکتا ہے، محرم بھی نہ محرم بھی۔ رمضان میں میاں بیوی ساتھ لیٹ جائے، ملاپ نہ کرے تو جائز ہے۔ عورت جو زیور استعمال کرتی ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہے، چاہے استعمال کرے یا نہ کرے تب بھی زکوٰۃ ہے، 7.5 تولہ سے زیادہ ہو، 7.5 تولہ سے کم ہے، 3 تولہ پیسے نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ 1 تولہ یا 7 پیسے وہ پیسے جو الگ ہے، الگ تھلگ پڑے ہوئے ہیں، گور کفن جمع پونجی لاکر میں پھر ہے۔ جس پر حج فرض ہو جائے عورت پر، وہ عورت ہو یا مرد ہو وہ کریں گے حج، لیکن عورت اگر ایسی ہو کہ اس کے محرم کا خرچہ اس پر نہیں ہے، وہ خود ارب پتی، غلطی ہو گئی، محرم نہیں ہے اور وہ خود ارب پتی ہے عورت، تو اس پر حج فرض نہیں ہے جب تک محرم ساتھ نہ ہو۔ وَأَنَّ الْمَرْأَةَ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْحَجُّ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ فِي ظَاهِرِ الرِّوَایَةِ۔ مشہور ہے کہ عورت چہرے کو حج میں احرام میں عورت چہرہ نہ چھپائے، غلط، چہرے کو کپڑا نہ مس کرے نہ لگائے، یہ ٹھیک ہے۔ عورت حالت احرام میں چہرے کو کپڑا نہ لگائے، یہ ٹھیک ہے، چہرہ تو چھپائے گی۔ فاطمہ چہرہ چھپاتی تھی فتح الباری، عائشہ چہرہ چھپاتی تھی ابو داؤد شریف، احرام میں حج میں، تو ہم بھی چھپائیں گے؟ ہاں، اس طرح پی کے پہنو، اس کے اوپر کپڑا ڈالو۔ بوڑھی ہے 55 سال سے زیادہ تو وہ ٹھیک ہے، وہ نہ چھپائے چہرہ۔ چہرے کا پردہ لازم ہے، اس پر میرا ٹاپ کا مضمون ہے، چہرے کا پردہ لازم ہے۔ ہاں، پردے کا حکم نہیں تھا، تمام عورتیں کپڑے پہنتی تھی، دوپٹہ پہنتی تھی، تو پردے کا حکم آیا کس کے لیے؟ چہرے کے لیے۔ دلیل بخاری شریف، صحابی آئے، عائشہ سو رہی تھی، وہ جو الزام لگا تھا صفوان، فاسترجع، اس نے سلام نہیں کیا، نامحرم پر سلام نہیں ہے، بخاری شریف، اس نے انا للہ کہا، فاستيقظت، عائشہ فرماتی ہے میں جاگ گئی، فخمرت وجهي، سب سے پہلے میں نے اپنے چہرے کو چھپایا۔ یہ دلیل ہے۔ پاک اماں جی عائشہ نے پاک صحابی صفوان بدری اس سے چہرہ چھپایا، تو ہم کیوں نہیں چھپائیں گے ان بدعملوں سے؟ اور یہ آج کل ایک مصیبت پردہ نہیں ہے، اور یہ جو پردہ ہے یہ پردہ نہیں، ایک مصیبت ہے لوگوں پردہ نہیں ہے، اور یہ جو پردہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پردہ ہی نہیں ہے، لہذا پردہ ہے ہی نہیں۔ یہ ہم نے ول پوزز لگائے ہوئے ہیں، ماسک نہ پہنو بچیوں میری پیاری، آدھا چہرہ کھلا ہوتا ہے، چست لباس نہ پہنو، چست برقع نہ پہنو، منقش برقع میں نہ پہنو میری بیٹیوں، صرف آنکھیں خالی ہونی چاہیے، باقی ابروؤں کو چھپانا ہے، ماتھے کو چھپانا ہے، ناراض نہیں ہونا۔ پورا حج عورت حیض میں کر سکتی ہے، پورا، صرف طواف زیارت، طواف قدوم اور طواف وداع سے معاف ہے، صرف طواف زیارت کے لیے انتظار کرے، بعد میں کرے جب پاک ہو جائے، یا گولیاں کھا لے، ٹیبلٹس۔ عورت گھروں میں نماز پڑھے، وہاں کرائے کہ گھر، وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت مکہ مدینہ آئے، ان کو ثواب پورا ملتا ہے، چاہے مکہ مدینہ میں نہ پڑھے۔
لیکن مکہ مدینہ کے لیے دور سے آئی ہیں تو کبھی کبھی جائے، لیکن ان کو ثواب پورا ملتا ہے۔ گھر میں کرائے کے گھروں میں لڑکی ہے اور فتنوں کا زمانہ ہے تو پھر ساتھ لے جاؤ بیوی کو مکہ مدینہ، حفاظت میں رکھو، حالات خراب ہیں۔ عورتیں رات کو طواف کریں، مرد دن کو، یہی دستور تھا، اب تو اکٹھے کرتے ہیں۔ اگر اس کو صحیح کیا جائے تو اچھا ہو، عورتیں رات کو مرد دن کو، بس اب اکٹھے جنا لوگ طواف کرتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کوئی ایجوکیشن جائز ہے۔ کیوں جی؟ طواف جو کوئی کو ہوتا ہے ایسے ڈرامے بناتے ہیں لوگ۔ نکاح سنت موقدہ ہے، اور اگر بدکاری کا خطرہ ہے تو پھر واجب ہے، وعند التوقان واجب، بدکاری کا خطرہ ہے تو واجب ہے، لیکن خرچہ ہو تب، پیسے ہو تب، ایمی شادی نہیں۔ من استطاع منکم الباء، جس کے پاس پیسے ہو وہ شادی کرے۔ جہیز مرد بھی لے سکتا ہے، عورت بھی، حضور نے جہیز دیا ہے، علی نے جہیز خریدا، مرد خریدے، لڑکی نہ خریدے غلط، حضور نے خود جہیز دیا ہے۔ ایک بچی کو پالا بڑا کیا، وجہزہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے اس کو جہیز دیا، حدیث ہے موطا میں روایت ہے۔ والدین بھی غلطی کرتے ہیں، بس فلانی جگہ پر رشتہ کرو، وہ رشتہ دار ہوتے ہیں لیکن بے تعلیم اور جٹ ہوتے ہیں، تو والدین کی غلطی ہوتی ہے۔ اور لڑکیاں بھی غلطی کرتی ہیں، ہم کو فلانی جگہ دے تو والدین کی بات نہیں مانتی، لڑکی بھی گناہگار ہے، لڑکے بھی گناہگار ہے، تو وہاں رشتہ کرایا جائے گا جہاں پر لوگ بھی اچھے ہوں اور لڑکی راضی ہو، یہ شرط ہے۔ زبردستی دینا یہ حرام ہے، لڑکیوں کو ہم زبردستی دیتے ہیں، ہم پٹھان اور بلوچ اور پنجابی سب زبردستی دیتے ہیں، یہ حرام ہے۔ لڑکی سے پوچھو، لڑکی دوستیاں لگائے وہ حرام ہے، غلط چیزوں کا انتخاب کرے حرام ہے، والدین کو خفا کرے حرام ہے، اور لڑکی عدالت میں نکاح کرے بھاگ جائے۔ تو اگر لڑکا پیسہ پیشہ تعلیم میں لڑکا اوپر ہے لڑکی نیچے یا برابر ہے تو نکاح ہوگی، لیکن مکروہ ہے، والدین کی دعا نہیں۔ اگر لڑکی تعلیم میں اوپر ہے، پیشہ تعلیم، لڑکی ارب پتی، لڑکا رکشہ چلاتا ہے، لڑکی ایم ایس سی ہے، لڑکا جو ہے میٹرک میں 41 مرتبہ فیل ہو چکا ہے، وہ رشتہ ہوتا ہی نہیں، وہ نکاح ہوتا ہی نہیں۔ وان النکاح لا ينعقد علیہ الاجماع، اسے نکاح نہیں ہوتا، چاہے لڑکی عاقلہ بالغ ہو، نکاح نہیں ہوتا۔ محبت کی شادی، عدالت کا خلا، عدالت میں لڑکی نے کیس دائر کیا اور خاون سے چلی گئی خلا لے کے، یہ عدالت سے لڑکیاں جا رہی ہیں آشناؤں کے ساتھ جہاں ان کو پسند ہو، ادھر کبھی نوجوان ہوتی، کبھی 3 بچوں کو چھوڑ دیتی ہے، عدالت والے بھی ان کو خلا دیتے ہیں، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، یہ زنا ہے، پہلا نکاح نہیں ٹوٹا، وہاں زنا کر رہی ہے۔ ہاں اگر لڑکے میں فالٹ ہو، ہمیشہ خرچہ نہیں دیتا، کبھی کبھی تو اس طرح ہوتا ہے، ہمیشہ خرچہ نہیں دیتا، ہمیشہ پٹائی کرتا ہے، والدین کے گھر چھوڑ دیا، لاتا نہیں ہے، دوسری شادی کر لیا ویسے نہیں لاتا، باہر ملکوں میں چلا گیا اور واپس آتا نہیں ہے، ایسی لڑکی اگر عدالت سے خلا لے لے، 2 گواہ میں ڈالے تو یہ جائز ہے، اگرچہ یہ خلا نہیں ہے، تنسیخ نکاح ہے، عدم ادائیگی حقوق تعنت کی وجہ سے، تو عورت لڑکی آزاد ہو جاتی ہے، وہ مظلومہ ہے، اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ عورت کو یہ نہیں کہنا چاہیے ہمارے معاشرے میں کہ عورت کو دبا کے رکھو اور وہ جواب نہ دے اور وہ اپنا دل کا بڑاسا نکالے اور چپ رہے، ڈونٹ اسپیک سائلنٹ، تو عورتوں کے سامنے جرنل نہیں بننا چاہیے، ان کو بھی موقع دینا چاہیے کہ وہ بولے اور اس کو آپ سنیں۔ عورت کو بھی چاہیے کہ تب بولے خاوند کو جو اس کی طبیعت ٹھیک ہو، ماحول ٹھیک ہو، تو اس کو اپنا موقف سمجھائے، شور نہ کرے، فساد نہ کرے، حرکتیں نہ کرے، آرام سے۔ خاوند کا موڈ اچھا ہو تو اس کو سمجھانا چاہیے، گھر آؤ تو سلام کرو، بیویوں سے محبت کرو، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہو، میں اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہوں، حضور نے فرمایا لن یضرب خیارکم، تم میں سے اچھے لوگ بیویوں کو نہیں مارتے، فلیتق الوجہ، جو شاگرد یا بیوی کو مارے، اسلام میں جائز ہے 3 مسواک یا تپڑ 3 کمر پر، یہ جو ہم مارتے ہیں ظلم ہے، یہ حرام ہے، تو جو کسی کو مارے چہرے پر نہ مارے، ہم فوراً تپڑ مارتے ہیں، یہ حرام ہے۔ عورت کی بھی غلطیاں ہیں، خاوند کو تنگ کرتی ہے، اس طرح مت کرو، اللہ سے ڈرو۔ مرد کی بھی غلطیاں ہیں، عورت کو تنگ کرتی ہے، اللہ سے ڈرو، اس طرح مت کرو۔
عقل اپنے اندر پیدا کرو. مہر عورت کا حق ہے، اس کو دے دو، لوگ نہیں دیتے. زیادہ مہر لکھنا جائز ہے اگر مرد غیر ہو اور وہ بیوی کو چھوڑے گا تو اس کو باندھنا جائز ہے. اگر اپنے لوگ ہو تو مہر زیادہ نہیں رکھنا چاہیے. عورت کی طرف جو وکیل جاتا ہے اس کے ساتھ جو 2 گواہ جاتے ہیں وہ مستحب ہے. ایجاب و قبول پر جو 2 گواہ ہیں وہ واجب ہے، لیکن جو وکیل لڑکی کے پاس جائے وہ اس کو جانا چاہیے جو اس کا محرم ہو، ماموں، چچا وغیرہ ہو، بھائی ہو، وہ اجازت عورت سے لے لے. اس کے ساتھ 2 گواہوں کا جانا بہتر ہے، ضروری نہیں ہے. لیکن ایجاب و قبول پر 2 گواہ لازم ہے، واجب ہے. وکیل اگر مقرر ہو گیا تو اس سے پردہ ہے. ہمارے علاقوں میں کہتے ہیں نکاح کا وکیل لہذا اس سے پردہ نہیں ہے. پردہ ہے اگر وہ غیر ہے. اسلامی حکومت میں مرد مرتد ہو جائے 3 دن اس کو علماء سمجھائیں گے، نہیں سمجھا اس کو قتل کیا جائے گا، لیکن عورت کو قتل نہیں کیا جائے گا، وہ جیل میں رہے. عورت سونا چاندی پہنے، اس کے علاوہ جو دانتوں کا پہنتی ہیں علماء بہت سختی کرتے ہیں، اس میں نماز نہیں ہوتی، یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے، اور یہ ایسی بات نہیں، مکروہ ہے بس. تو مت پہنو، سونا چاندی پہنو. عورتیں جہاد میں اپنے محرموں کے ساتھ جا سکتی ہیں، ویسے نہیں جا سکتی ہیں. عورتیں محرموں کے ساتھ گئی ہیں، امام نووی نے فرمایا مشکات کی مسلم شریف کی شرح میں. عورت اگر تبلیغ میں جائے تو 27 شرائط ہے جن کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے، ان کا خیال رکھنا چاہیے. عورت تبلیغ کے لیے جائے آگے پیچھے بغیر محرم کی اجازت سے، یا دین کے کام کرے بغیر محرم کی اجازت سے، صحیح پردہ نہ کرے، یا ہوٹلوں میں رہے، یا آگے پیچھے بغیر محرموں کے وہ دین کا کام کرے. 78 کلومیٹر بغیر محرم کے عورت سفر کرے، چاہے دین کے لیے یا بغیر دین کے، اور محرم نہیں ہے، سفر عام سفر، تو یہ سب ناجائز ہے. لڑکیوں کو ٹیوشن مرد نہ پڑھائے، چاہے دین پڑھائے یا فزکس، کیمسٹری، اکنامکس، لاگرتم، میتھس، جیالوجی، پیتھیالوجی، سوشیالوجی، اکنامکس، جو بھی پڑھائے ناجائز ہے. مرد مرد کو، عورتیں عورتوں کو پڑھائے. کوئی ایجوکیشن حرام ہے جو ہو رہا ہے، کوئی ملازمت حرام ہے جو ہو رہا ہے. اب کیا کریں، کس سے گلہ کریں؟ حکمرانوں کی ذمہ داری اس پر عمل کریں. کزن لڑکے کزن لڑکیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، گپے لگاتے ہیں، یہ حرام ہے. سفر پر جاتے ہیں، ہوٹل جاتے ہیں، موٹر سائیکل پر بیٹھتے ہیں، بابی کو موٹر سائیکل پر سفر پر لے جاتے ہیں، پکا حرام. کزن لڑکیوں کے ساتھ بیٹھنا، کزن لڑکوں کے ساتھ بیٹھنا یہ حرام ہے. سفر میں جانا حرام ہے، یہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، اور لوگ اس میں مبتلا ہے، دیندار بھی مبتلا ہے. اللہ ہماری فتویٰ. آپ کا بھانجے اور بھتیجا ہے، اے مرد، آپ کراچی میں، وہ پشاور میں ہے، وہ آپ کے گھر کراچی میں آ گیا، میں پڑھوں گا، سنو، 2 کروڑ کا اس کے لیے گھر خریدو یا جگہ، لیکن اس کو اپنے گھر میں بھتیجے بانجے کو مت رکھو، یہ تباہی ہے، تباہی. وہ آپ کا بانجا بھتیجا ہے، آپ کی بیوی کا کچھ نہیں لگتا ہے. اس سے بڑے فسادات ہوتے ہیں، ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں، لیکن تم لوگ سمجھتے نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ نبی کریم.